على رسوله الكريم اما بعد صدر علی وقار ارباب ملت اور آزاد ہندوستان کے آزاد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جب بھی ماہ اگست کا سورج اپنا سفر طے کرتے ہوئے 15ویں تاریخ پہ پہنچتا ہے اور آسمان کی بلندیوں میں طلوع ہوتے ہوئے اپنا مسکراتا چہرہ دکھاتا ہے، تو اس وقت ہر ہندوستانی کا دل آزادی کے مسرت سے چھلک اٹھتا ہے۔ شہر شہر اور قریے قریے میں ہندوستانی ترنگے لہرائے جاتے ہیں اور ان شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے جن کے بدولت یہ آزادی حاصل ہوئی ہے۔ سامعین محترم، آزادی ایک بیش بہا نعمت ہے، اس کی قدر و قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جن کی گردنیں توق غلامی سے جھکی ہوئی ہے، جن کی سانسیں ظالموں کے قدموں تلے دبی ہوئی ہے، جن کے آرزویں غاصبوں کے سامنے دم توڑ رہی ہے۔ آزادی کی اہمیت وہ قیدی ہی جانتے ہیں جو جیلوں کے کال کھوٹریوں کے اندر اپنی زندگی کی اہم لمحات گزار رہے ہیں۔ آزادی کتنی عظیم شے ہے، ان جانوروں اور پنچھیوں سے پوچھو جو پنجروں کے اندر قید ہے اور آزادی کے لیے پڑا رہے ہیں۔ حضرات، ایک وقت وہ تھا جب ہمارا پیارا ہندوستان غاصب انگریزوں کے پنجوں میں اسی طرح جکڑا ہوا تھا جس طرح جانور غلامی کے کھوٹے سے جھگڑا ہوتا ہے، اور ان مکاروں سے آزادی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ اس آزادی کے لیے کئی ہزاروں انسانوں نے گولیاں کھائی، ہزاروں کو تختے دار پر چڑھا دیا گیا، سینکڑوں ہندوستانیوں کو توپوں کی دانوں سے اڑا دیا گیا، سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئی تو سینکڑوں بچے یتیم کر دیے گئے۔ یہاں کتنے گلشن رنگ برنگے پھولوں سے لہلا رہے تھے، مگر ان غاصب انگریزوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ سامعین محترم، ہر سال 15 اگست کا سورج جب اپنی پرنور کرنوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے تو آزادی کی چمک دمک لہلہاتے ترنگوں اور نغموں سے ہر ہندوستانی مسلمان کا دل بھی ایک لمحے کے لیے مچل اٹھتا ہے۔ اس خوشی کے عالم میں جب وہ اپنی نگاہیں ہندوستانی مسلمانوں کی جانب کرتا ہے اور اسی آزاد ہندوستان میں ان پہ ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تڑپ اٹھتی ہے، اس کا اندرونی میں طوفان برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ملک کی مٹی نے جب بھی ہم کو پکارا ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وطن عزیز کی دفاع کے لیے ہم سے پھیلائی دیوار ہے۔ مگر افسوس، آج ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہندو مسلم میں فرق کیا جا رہا ہے۔ اے میرے وطن کے لوگوں، جنگ آزادی میں ہندو مسلم سکھ اور عیسائیوں میں کوئی تفریق نہیں تھی، ہر ایک کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ تھا ہندوستان کو آزاد کرنا۔ آج کے جدید ہندوستان میں چند وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، جو انسان ہوتے ہوئے بھی انسان کہلانے کے قابل نہیں، وہ ہندوستان کے امن کو مٹانے اور اپنے آپسی تفریقات پر طلوع ہے۔ ہمیں ان ظالموں کو یہ بات بتانی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، ہم ایک ہی ترنگے کے سائے ایک تھے، ایک ہے اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ اگر ہم کو اس ملک کی حقیقتی آزادی چاہیے اور ترقی چاہیے تو ہمیں نفرتوں اور سازشوں کے پہاڑوں کو توڑنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔